کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، کن کے بیچ ہوئی اور کتنے لوگوں کے درمیان ہوئی، اس جنگ کو ہونے کی اصل وجہ کیا تھی، ان کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو ویڈیو کو چالو کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ قتل حسین اصل میں یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کی جنگ ورتمان میں عراق کربلا کے شہر میں اسلامک کیلنڈر کے انوسار 10 محرم 61 ہجری جو کہ 10 اکتوبر 680 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ لڑائی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی اور ان کے رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے سموہ پر یزید کے دوارا حملہ کر دیا گیا تھا۔ کربلا کی جنگ انسان کے اتہاس میں ایک بہت ضروری گھٹنا ہے۔ یہ صرف ایک لڑائی نہیں بلکہ زندگی کے سبھی پہلوؤں کی ایک مارگدرشک ہے۔ یہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ کس قدر امام حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیے گئے۔ یہ جنگ بتاتی ہے امام حسین کی قربانی کو۔ اس لڑائی کی بنیاد تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد رکھی جا چکی تھی۔ محمد کے وصال کے بعد امام علی کو خلیفہ بنانا کچھ ادھروی لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا، تو کئی لڑائیاں ہوئی جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد حضرت امام حسن ابن علی کو خلیفہ بنایا گیا اور بعد میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس سمے کا بنا ہوا شاسک یزید جو کہ بہت ہی زیادہ دشٹ اور اتیاچاری تھا، وہ اپنی حکومت میں غیر اسلامی کام کیا کرتا تھا۔ عراق اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو کئی خط لکھ کر کوفہ آنے کو کہا تاکہ وہ ان کے ہاتھوں میں بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنائیں، لیکن یزید چاہتا تھا کہ حسین اس کے ساتھ ہو جائے۔ وہ جانتا تھا اگر امام حسین اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو سارا اسلام اس کی مٹھی پہ ہوگا۔ لاکھ دباؤ کے بعد بھی امام حسین نے اس کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو یزید نے امام حسین کو روکنے کی یوجنا بنائی۔ 4 مئی 680 میں امام حسین مدینے میں اپنا گھر چھوڑ کر شہر مکہ پہنچے جہاں ان کا حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن انہیں پتا چلا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں آ کر ان کا قتل کر سکتے ہیں اور حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کعبہ جیسی پاک جگہ پر خون بہے۔ پھر امام حسین نے حج کا ارادہ بدل دیا اور شہر کوفے کی اور چل دیے۔ راستے میں دشمنوں کی فوج نے انہیں گھیر کر کربلا لے آئی۔ امام حسین نے کربلا میں جس زمین پر اپنے خیمے لگائے اس زمین کو پہلے امام حسین نے خریدا، پھر اس استان پر اپنے خیمے لگائے۔ یزید اپنے سرداروں کے دوارا لگاتار امام حسین پر دباؤ بناتا گیا کہ امام حسین اس کی بات مان۔ جب امام حسین نے یزید کی شرطیں نہیں مانی تو دشمنوں نے نہر کا پانی بند کر دیا۔ یزید کا فوج دیکھ کر کوفہ عراق کے لوگ جنہوں نے امام حسین کو بلایا تھا اپنا خلیفہ بنانے کے لیے، انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حسین کے پریوار کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے تو امام حسین نے یزیدی فوج سے پانی مانگا۔ دشمن نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا حسین پیاس سے ٹوٹ جائیں گے اور ہماری ساری شرطیں مان لیں گے۔ جب امام حسین 3 دن کی پیاس کے بعد بھی یزید کی بات نہیں مانے تو دشمنوں نے حسین کی خیمے پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد امام حسین نے دشمنوں سے 1 رات کا سمے مانگا اور پوری رات امام حسین اور اس کے پورے پریوار نے اللہ سے دعائیں مانگی اور عبادت کی۔ انہوں نے دعاؤں میں مانگی چاہے ہم لوگ شہید ہو جائیں، ہمارے پریوار ختم ہو جائے، لیکن نانا نے جو دین اسلام پھیلایا تھا وہ بچا رہنا چاہیے۔ 10 اکتوبر 680 میں صبح فجر کے نماز کے سمے سے ہی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ سب سے پہلے اسے جنگ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ایک طرف لاکھوں کروڑوں کی فوج تو دوسری طرف صرف 72 لوگ تھے جس میں بچے، بوڑھے، عورت اور مرد سب شامل تھے۔ اس جنگ میں امام حسین کے فوج، امام حسین کے لوگ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے، جس میں امام حسین کے سوتیلے بھائی علی عباس بھی تھے۔ عباس ابن علی کے شہید ہونے کے بعد امام حسین کے بیٹے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، صبا جو آئی ہے کربلا سے ہزاروں صدمے اٹھا رہی ہے، حسین ابن علی کے غم میں لہو کے آنسو بہا رہی ہے۔ یہ لڑائی اسلام کو جتانے کی نہیں تھی، یہ لڑائی، یہ جنگ جو تھا وہ اسلام کو بچانے کے لیے لڑا گیا تھا، جس میں حسین نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ جنگ امام حسین کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزیدی نے امام حسین کے گردن کو الگ کر کے ڈھول اور نگاڑے بجانے لگے تھے۔ وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے امام حسین کو ختم کر دیا، اور آج کے کچھ مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ کربلا میں ڈھول نگاڑے یہ بجاتے ہیں جو کہ سراسر حرام ہے، اور یہ حسینی نہیں یزیدی کو درشاتا ہے۔ جو حسینی ہوتے ہیں وہ امام حسین کے لیے روزے، نماز اور فاتحہ خوانی کرواتے ہیں۔ وہ دن عاشورہ میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں یہ سوچ کر کہ امام حسین اس دن پانی نہیں پی پایا تو ہم لوگوں کو پلائیں جس سے ہمیں ثواب ملے اور ہم جنت میں جائیں۔ سیاہ مسلمان عاشورہ کے دن اپنے آپ کو کوڑے مار کر امام
इमाम हुसैन का शोक मनाते हैं। सुन्नी के अनुसार ये भी हराम है, क्योंकि अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपने आप को मारना, अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को अजियत देना हराम है। इस दिन हमें नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखना चाहिए। मुहर्रम के 10 रोजे रखे तो अच्छी बात है, वरना 2 रोजे तो रखनी ही चाहिए। इस्लाम की बुनियाद को बचाने में करबला के 72 लोग शहीद हुए, जिनमें दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारकर उनको शहीद कर दिया गया। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया और 7 साल 8 महीने के बच्चे औन मोहम्मद के सिर पर तलवार से वार कर शहीद कर दिया गया। तब जाकर यजीदी जीते। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें आसमान भी रो रहे थे और जमीन भी रो रहे थे। लोग इस दिन को बैटल ऑफ करबला, मैदान करबला, दिन आशूरा और अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर। अगर आप कहीं से भी नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।